بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ اے نبی، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ قربانی کے اونٹ اور گائے کو، اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان کی قربانی سے اللہ کی عظمت اور دین کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فوائد ہیں، مثلا دنیاوی فائدہ کھانا کھلانا اور اخروی فائدہ ثواب۔ تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی یعنی محتاج کو بھی کھانے دو۔ یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے قربانی کرے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس آدمی کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی ان تمام چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر تم لوگ جی خوش ہو کر قربانی کیا کرو۔
زیادہ داموں کے خرچ ہو جانے پر جی مت برا کرو۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ قربانی کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور ان تمام کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے، یعنی صاحب نصاب ہو، اور پھر قربانی نہ کرے تو سو وہ آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ ناراضگی اس کے لیے ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہو، اور جس کو گنجائش نہ ہو اس کے لیے نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل قربانی لاپرواہی کی وجہ سے قاعدے کے مطابق نہیں کی جا رہی ہے، حالانکہ ان قواعد کا لحاظ اور اہتمام بہت ہی ضروری ہے۔ بعض مالداروں کو دیکھا گیا کہ وہ خود قربانی ہی کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ صاحب حیثیت مالدار پر قربانی واجب ہے اور اس کے ترک پر وعید آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ عیدگاہ وہ جگہ ہے جس میں حاضر ہونے کی ترغیب اور تاکید بیان فرمائی ہے۔ جن پر عید کی نماز واجب بھی نہیں بلکہ ان کو نماز پڑھنا فرض بھی نہیں، ان کو بھی پہلے یہ حکم تھا کہ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ حیض والی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں، حالانکہ حائضہ کو نماز پڑھنا جائز نہیں، مگر یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اس زمانے میں فتنے کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں غور فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کی ہو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یوں نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے بلکہ یوں فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہ آئے۔ قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ حضرات، اگر غیرت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے، مگر افسوس کہ اس قدر تو قربانی کی تاکید ہے مگر بعض مسلمان پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غریب آدمی کو قربانی کرنے کا مناسب اور مستحب ہونا بھی قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ارشاد ہے یأتوک رجالا، کہ آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کر۔ وہ ظاہر ہے کہ غریب ہی ہوگا، جو آدمی پیدل چل کر حج کو جائے گا وہ غریب ہی ہوگا۔ جن کے ذمے قربانی واجب ہے ان کو تو ضرور کرنا ہی ہے اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ باقی جن کے ذمے واجب نہیں ہے لیکن اتنی وسعت ہے کہ ایک حصہ قربانی کر لیں تو اس زائد خرچ کی وجہ سے
کسی حق واجب میں فرق بھی نہیں آئے گا، وہ بھی مناسب ہے کہ کریں۔ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اس کا چھوڑنا بہت بڑے نفع سے محروم رہنا ہے، اور جس کو بالکل ہی وسعت نہ ہو وہ تو مجبور ہے ہی، جس کو گنجائش ہے واجب تو نہیں ہے پھر بھی کرے۔ بعض لوگ محض نادار ہیں یا ذخیرے سے زیادہ ان کے ذمے حقوق العباد ہیں جن کی ادائیگی فرض مقدم ہے، یعنی پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، مگر یہ لوگ ان تمام حقوق کو نظر انداز اور پس پش ڈال کر محض فخر اور قدیم وضع بنانے کے لیے، یعنی چونکہ ہمیشہ سے ہمارے یہاں قربانی ہوتی چلی آئی ہے اس لیے قربانی کی پابندی کرتے ہیں، اور پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ادھار کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ مردوں تک کے کئی حصے قربانی کر لیتے ہیں، اور زندوں کے جن پر قربانی واجب ہے ان کی ایک بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔